کہ ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک جماعت میرے پاس سے گزری۔ یہ لوگ آسمانی کتاب تورات کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے۔ میں نے ان سے کہا، کیا آپ لوگ میرے اس بیٹے کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ ساتھ ہی میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں انہیں تفصیلات سنائیں۔ یہودی تفصیلات سن کر آپس میں کہنے لگے، اس بچے کو قتل کر دینا چاہیے۔ ہائی گائز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل، دس از ریئیکٹوپیڈیا، اور آج ہم ایک بہت ہی خاص ویڈیو دیکھنے والے ہیں وچ از ریلیٹڈ ٹو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی بچپن سے ہی ایک الگ طریقے کے بچے رہے ہیں۔ ان کی پیدائش کا منظر بھی کافی خاص رہا تھا۔ کتنے سارے لوگوں نے ان کے قتل کا منصوبہ بنایا، اور کیسے ہر بار اللہ نے اپنے حبیب کی حفاظت کر کے دکھائی۔ وہ ایک ایسے بچے تھے جو وقت سے پہلے ہی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ گئے تھے۔ کیوں نہ ہو، اتنا بڑا کام اللہ کو ان کے کندھے مبارک پہ جو ڈالنا تھا۔ ان کو بچپن میں ہی الامین کا خطاب مل گیا تھا۔ ان کے بچپن کی سٹوریز اتنی حیرت انگیز ہے کہ انسان اپنے آنسوؤں کو روک ہی نہیں پاتا۔ تو آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بچپن کے انسیڈنٹس کو ایکسپیرینس کریں گے، جانیں گے، سمجھیں گے کہ کیا ہوا تھا اس وقت پہ۔ And I'm sure a lot of people are there who really want to know about all these incidents. So yes, today we have got a video for you, and yes, without wasting any further time, let's get into the video and see what is there in the video. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سلسلہ سیرت النبی کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں پیش آنے والے چند اہم واقعات کا تذکرہ کریں گے، جن کا تذکرہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا۔ پیارے دوستو، وہ چند واقعات جو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ذکر فرمائے، وہ واقعات آپ رضی اللہ تعالی عنہا اس طرح بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک جماعت میرے پاس سے گزری۔ یہ لوگ آسمانی کتاب تورات کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے۔ میں نے ان سے کہا، کیا آپ لوگ میرے اس بیٹے کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ ساتھ ہی میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں انہیں تفصیلات سنائیں۔ یہودی تفصیلات سن کر آپس میں کہنے لگے، اس بچے کو قتل کر دینا چاہیے۔ یہ کہہ کر انہوں نے پوچھا، کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ میں نے ان کی بات سن لی تھی کہ وہ ان کے قتل کا ارادہ کر رہے ہیں، سو میں نے جلدی سے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، نہیں، یہ رہے اس بچے کے باپ۔ تب انہوں نے کہا، اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم ضرور اسے قتل کر دیتے۔ پیارے دوستو، یہ بات انہوں نے اس لیے کہی کہ انہوں نے پرانی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں، ان کا دین سارے عالم میں پھیل جائے گا، ہر طرف ان کا بول بالا ہوگا، ان کی پیدائش اور بچپن کی یہ علامات ہوں گی، اور یہ کہ وہ یتیم ہوں گے۔ اب چونکہ ان سے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ کہہ دیا کہ یہ بچہ یتیم نہیں ہے، تو انہوں نے خیال کر لیا کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے۔ اس طرح انہوں نے بچے کو قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ دوستو، اسی طرح حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک مرتبہ وہ آپ کو عکاظ کے میلے میں لے آئیں۔ جاہلیت کے دور میں یہاں بہت مشہور میلہ لگتا تھا۔ یہ میلہ طائف اور نخلہ کے درمیان میں لگتا تھا۔ عرب کے لوگ حج کرنے آتے تو شوال کا مہینہ اس میلے میں گزارتے، کھیلتے کودتے اور اپنی بڑائیاں بیان کرتے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو لیے بازار میں گھوم رہی تھیں کہ ایک کاہن کی نظر آپ پر پڑی۔ اسے آپ میں نبوت کی تمام علامات نظر آ گئیں۔ اس نے پکار کر کہا، لوگو، اس بچے کو مار ڈالو۔ حلیمہ اس کاہن کی بات سن کر گھبرا گئیں اور جلدی سے وہاں سے سرک گئیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ میلے میں موجود لوگوں نے کاہن کی آواز سن کر ادھر ادھر دیکھا کہ کس بچے کو قتل کرنے کے لیے کہا گیا ہے، مگر انہیں وہاں کوئی بچہ نظر نہیں آیا۔ اب لوگوں نے کاہن سے پوچھا، کیا بات ہے؟ آپ کس بچے کو مار ڈالنے کے لیے کہہ رہی ہیں؟ اس نے ان لوگوں کو بتایا، میں نے ابھی ایک لڑکے کو دیکھا ہے، معبودوں کی قسم، وہ تمہارے دین کے ماننے والوں کو قتل کرے گا، تمہارے بتوں کو توڑ ڈالے گا اور وہ تم سب پر غالب آئے گا۔
یہ سن کر لوگ آپ کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑے لیکن ناکام رہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیے واپس آ رہی تھیں کہ ذی الحجاز سے ان کا گزر ہوا۔ یہاں بھی میلہ لگا ہوا تھا۔ اس بازار میں ایک نجومی تھا۔ لوگ اس کے پاس اپنے بچوں کو لے کر آتے تھے۔ وہ بچوں کو دیکھ کر ان کی قسمت کے بارے میں اندازے لگاتا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے نزدیک سے گزری تو نجومی کی نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی۔ نجومی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت نظر آ گئی۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی خاص سرخی اس نے دیکھ لی۔ وہ چلا اٹھا، اے عرب کے لوگوں، اس لڑکے کو قتل کر دو۔ یہ یقیناً تمہارے دین کے ماننے والوں کو قتل کرے گا، تمہارے بتوں کو توڑے گا اور تم پر غالب آئے گا۔ کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہوئے وہ آپ کی طرف جھپٹا، لیکن اسی وقت وہ پاگل ہو گیا اور اسی پاگل پن میں مر گیا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک اور واقعہ سیرت ابن ہشام میں یوں بیان ہوا ہے کہ حبشہ کے عیسائیوں کی ایک جماعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزری۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ تھے اور وہ آپ کو آپ کی والدہ کے حوالے کرنے جا رہی تھیں۔ ان عیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مونڈھوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی سرخی کو بھی دیکھا۔ انہوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، کیا اس بچے کی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا، نہیں، کوئی تکلیف نہیں، یہ سرخی تو ان کی آنکھوں میں قدرتی ہے۔ ان عیسائیوں نے کہا، تب اس بچے کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اسے اپنے ملک لے جائیں گے۔ یہ بچہ پیغمبر اور بڑی شان والا ہے، ہم اس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سنتے ہی وہاں سے جلدی سے دور چلی گئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے پاس پہنچا دیا۔ پیارے دوستو، ان واقعات میں جو سب سے اہم واقعہ ہے وہ سینہ مبارک چاک کرنے والا تھا، جس کا تذکرہ گزشتہ ویڈیو میں بھی ہوا ہے۔ روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر سلائی کے نشانات موجود تھے۔ جیسا کہ آج کل ڈاکٹر حضرات آپریشن کے بعد ٹانکے لگاتے ہیں، ٹانکے کھول دیے جانے کے بعد بھی سلائی کے نشانات موجود رہتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے خامد نے فیصلہ کیا کہ اب بچے کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ کے حوالے کیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 4 سال تھی۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ اس وقت عمر شریف 5 سال تھی۔ ایک تیسری روایت کے مطابق عمر مبارک 6 سال ہو چکی تھی۔ دوستو، کہتے ہیں کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کیا تو اس کے کچھ دنوں بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا انتقال کر گئیں۔ والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ حضرت آمنہ کی وفات مکہ اور مدینہ کے درمیان ابوا کے مقام پر ہوئی۔ آپ کو یہیں پر دفن کیا گیا۔ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے میکے مدینہ منورہ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایمن بھی تھیں۔ ایمن کہتی ہیں، ایک دن مدینہ کے 2 یہودی میرے پاس آئے اور بولے، ذرا محمد کو ہمارے سامنے لاؤ، ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے سامنے لے آئیں۔ انہوں نے اچھی طرح دیکھا، پھر ایک نے اپنے ساتھی سے کہا، یہ اس امت کا نبی ہے اور یہ شہر ان کی ہجرت گاہ ہے، یہاں زبردست جنگ ہوگی، قیدی پکڑے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کو یہودیوں کی اس بات کا پتہ چلا تو آپ ڈر گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئیں، مگر راستے ہی میں ابوا کے مقام پر وفات پا گئیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے 5 دن بعد ایمن آپ کو لے کر مکہ پہنچی۔ آپ کو حضرت عبد المطلب کے حوالے کیا۔ آپ کے یتیم ہو جانے کا انہیں اتنا صدمہ تھا کہ بیٹے کی وفات پر بھی اتنا نہیں ہوا تھا۔ پیارے دوستو، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ کے والد کا نام وہب بن عبد مناف تھا۔ آپ کا تعلق قبیلہ بنو زہرہ سے تھا،
जो कुरैश ही का एक ज़ेली कबीला था। आपका सिलसिला नसब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद अब्द मनाफ बिन कसी से मिलता है। याद रहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब शादी के कुछ अरसा बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से तकरीबन 6 माह पहले वफ़ात पा गए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ज़ेरे परवरिश रहे। हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मक्का और यसरब यानी मदीना के दरमियान एक सफ़र के दौरान अबवा के मकाम पर वफ़ात पा गईं। आपकी वफ़ात की तारीख़ तो रिवायात में नकल नहीं की गई, अलबत्ता रिवायात के मुताबिक ये 577 ईस्वी का साल था और बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यसरब से ले जा रही थीं ताकि वो अपने मामू से मिलें और अपने वालिद अब्दुल्ला की कब्र की ज़ियारत भी करें। और इसी सफ़र से वापसी पर आपकी वफ़ात हुई और यही अल्लाह की चाहत थी। प्यारे दोस्तों, आप अपने कबीले में सीरतुन्निसा के नाम से मशहूर थीं। आखिरी हज के दौरान हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी कब्र मुबारक की ज़ियारत की और उनको याद करके रोए। यह जगह एक पथरीला इलाका है जो एक पहाड़ी का हमवार हिस्सा है। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बतलाए गए मज़कूरा वाक़यात के अलावा अहादीस में हमें बहुत सी ऐसी रिवायात मिलती हैं कि जिनमें इस बात का तज़करा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात का तज़करा साबिक़ा आसमानी कुतुब यानी तौरात और अंजील में हुआ है। यही वजह थी कि यहूद व नसारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी बयान करदा सिफ़ात की बुनियाद पर पहचान जाते थे, और चूँकि यहूद व नसारा के नज़दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अदयान के लिए ख़तरा थे, इसलिए वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करना चाहते थे। तौरात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिन सिफ़ात का तज़करा है, इस हवाले से चंद रिवायात पेश खिदमत हैं। हज़रत क़ाब याक़ी से रिवायत है, वो तौरात शरीफ में से लिखा हुआ बयान करते हैं। फरमाते हैं, हम तौरात में लिखा पाते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पसंदीदा बंदे हैं, न सख्त दिल हैं और न सख्त ज़ुबान, और न बाज़ारों में शोर मचाने वाले, बुराई का बदला बुराई से नहीं देते लेकिन माफ़ फरमा देते हैं, बख्श देते हैं। उनकी विलादत मक्का मुकरमा में होगी और उनकी हिजरत मदीना मुनव्वरा में, और उनका मुल्क शाम है। उनके उम्मती बहुत हम्द करने वाले हैं, आराम और तकलीफ़ में भी अल्लाह की हम्द करेंगे और हर दर्जा में अल्लाह की हम्द करेंगे और हर बुलंदी पर अल्लाह की तकबीर कहेंगे, बड़ाई बयान करेंगे, सूरज का ख्याल रखेंगे, जब नमाज का वक्त आएगा तो नमाज पढ़ेंगे, अपनी कमर पर तहमत बांधेंगे और अपने आज़ा पर वज़ू करेंगे। उनका मौज़न आसमान की फ़िज़ा में अज़ान दिया करेगा। उनकी सफ़ जहाद में और उनकी सफ़ नमाज में बराबर होगी। रात के वक्त उनकी गुनगुनाहट शहद की मक्खी की भनकार की तरह होगी। इसी तरह हज़रत अतार बिन यसार रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, फरमाते हैं, मैंने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मुलाकात की। मैंने अर्ज़ किया, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सिफ़ात बयान फरमाएं जो तौरात शरीफ में है। उन्होंने फरमाया, हाँ, अल्लाह की कसम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौरात शरीफ में बाज़ उन सिफ़ात से मौसूफ़ हैं जो कुरान मजीद में मौजूद हैं। वहाँ इरशाद मुबारक है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको गवाह, हाज़िर व नाज़र, बशारत देने वाले, डर सुनाने वाले, अनपढ़ों की हिफाजत फरमाने वाले, उनके लिए पनाह बनाकर भेजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बंदे और रसूल हैं। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुतवक्कल रखा। न सख्त दिल, न सख्त ज़ुबान, न बाज़ारों में शोर करने वाले, बुराई का बदला बुराई से नहीं देते बल्कि माफ़ी और बख्शिश अता फरमा देते हैं। अल्लाह उन्हें वफ़ात न देगा हत्ता कि उनके ज़रिए टेढ़े दीन को सीधा कर दे। इस तरह के लोग कहेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और उससे अल्लाह अंधी आंखें, बहरे कान और ढके दिल खोल देगा। बहवाला मिशकात शरीफ, मरक़ात, बुखारी शरीफ, मसनद अहमद।
سو دس واز دا ویڈیو اینڈ یس کافی سارے واقعات کو کور کیا ہے انہوں نے اپنی ویڈیو میں، اور کیسے کیسے پتہ لگتا ہے کہ کیسے کیسے منصوبے بنائے گئے تھے اس ٹائم پہ، کیسے کیسے اس ٹائم پہ نا بہت جو یہ جیوز ہوتے تھے یا باقی جو کرسچنس ہوتے تھے ان کو ایکچولی میں کافی نالج ہوا کرتا تھا اپنے ریلیجن کے ریلیٹڈ، اور وہ ایکچولی میں جانتے تھے کہ آگے ایک پروفٹ آنے والا ہے اور اس کی آئیڈینٹیفیکیشنز کیسی ہوں گی، جیسے کہ ان کو پتا تھا کہ یہ جو آنے والا نبی ہے ان کے والد بچپن میں ہی وفات کر جائیں گے، کیسے ان کو پتا تھا کہ ان کے جسم پہ مہر نبوت ہوگی، کیسے وہ سمجھ گئے تھے وہ آنکھوں کی سرخی دیکھ کے کہ یہ کچھ نارمل چیز نہیں لگ رہی، یہ اس میں کچھ نہ کچھ بہت خاص ہے، اس بچے کے اندر کچھ نہ کچھ بہت خاص ہے، اس بچے کو ایک بہت عظیم مقصد کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور یہ بچہ کیسے آگے جا کے اللہ کے دین کو پوری دنیا میں روشن کر دے گا۔ بے شک ان کو چھوڑ کے اور بھی کئی سارے واقعات ہیں جو میں نے سنے ہیں اپنے آئی مین جب میں یہ چیزیں ایکسپلور کر رہا تھا اس ٹائم پہ، بٹ یس کافی چیزیں انہوں نے اپنی ویڈیو میں کور کی ہیں، لیکن ایسی بہت ساری چیزیں ہیں ٹرسٹ می جن کو جاننے کے بعد سننے کے بعد انسان اپنے آنسوؤں کو بہت مشکل سے روک پاتا ہے۔ تو بہت ہی امیزنگ سٹوری ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں پلیز گو، بہت ساری کتابیں آپ کو ملیں گی، بہت سارے آئی مین آپ کو آن لائن یہ مل جائے گا، چیک فار موسٹ authentic آئی مین سورس آف انفارمیشن اینڈ ریڈ اٹ اینڈ سی کتنا کچھ ہوا تھا اس ٹائم پہ، اینڈ ٹرسٹ می آپ خود کو رونے سے روک نہیں پائیں گے، یو ول seriously fell in love with him. So that's it for today, and yes, I'll be back soon with a different video. Till that time, please do take care of yourself. Keep remembering me in your dua, and please do like, share, and subscribe to this channel. Allah Hafiz.